باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ناظرین کرام، پاک 360 چینل کی طرف سے رمضان المبارک کی خصوصی نشریات پیغام رمضان کے ساتھ ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج ہمارے ساتھ جو اسکالر موجود ہیں، محترم جناب مولانا محمد وقاص شاہ صاحب، آپ ایم اے اسلامیات ہیں اور آپ نے اپنا علم جو آپ کا مادر علمی ہے وہ جامعہ حجویریہ جو حضور داتا کی نگری میں الحمدللہ جو ایک ایسی عظیم الشان درسگاہ ہے جس سے کئی مفتیان کرام، کئی علماء کرام اور کئی ایسے نامور عالم دین جو اس وقت کئی بڑی بڑی مسند پہ براجمان ہیں، آپ نے اسی مادر علمی سے اپنا علم مکمل کیا۔ محترم جناب مولانا محمد وقاص صاحب، میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ بہت شکریہ حضرت، میں آج کا ہمارا پروگرام جس میں ماہ رمضان المبارک کے حوالے سے ہم گفتگو کریں گے، اس میں سب سے پہلا میں سوال یہی کرنا چاہتا ہوں کہ فضیلت رمضان قرآن کی روشنی میں اور حدیث کی روشنی میں کیا ہے، یہ ہمارے ناظرین کو اس کے بارے میں۔ بہت شکریہ علامہ محمد اصغر عارف چشتی صاحب، آپ نے ایک مرتبہ مجھے پھر اپنے پروگرام میں تشریف آوری کا اور حاضر ہونے کا موقع دیا، اور ایسی بابرکت ساعتوں میں بولنے کا موقع دیا۔ اللہ رب العزت کی رحمتوں سے، مغفرتوں سے اور بخششوں سے بھری پڑی ہے۔ جیسا آپ نے سوال کیا کہ قرآن مجید کے اندر فضیلت رمضان کیا ہے اور حدیث طیبہ میں فضیلت رمضان کیا ہے، آپ نے ابتدا میں ایک آیہ مقدسہ پڑھی، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام۔ صوم کا لغوی معنی ہے رکنا، امساک، اور اصطلاحی معنی کہ طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک خود کو کھانے پینے اور جنسی خواہشات سے روکنا، یہ معنی ہے صوم کا۔ اب قرآن مجید نے ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے۔ قبلہ یہ بات یاد رکھیں کہ یہ جو روزے اللہ رب العزت فرما رہا ہے نا، تم پہ فرض کر دیے گئے، یہ حقیقت میں اللہ ایمان والوں کو تحفہ عطا فرما رہا ہے، سبحان اللہ، تحفہ عطا کر رہا ہے، اور اس صورت میں تحفہ عطا فرما رہا ہے کہ سارا سال جو منافقت کی، گناہوں کی گرد ہمارے اوپر چڑھتی رہتی ہے، ہمارے طرز عمل سے، ہمارے کردار سے جو گرد، جو میل ہمارے اوپر چڑھتی رہتی ہے، جو میل ہم پہ چڑھتی رہتی ہے، اللہ رب العزت اس ماہ مقدس میں ہمیں اپنی خواہشات پر قدم رکھ کر ہمیں اپنی اس میل کچیل کو دھونے کا اور باطن کو صاف کرنے کا ایک موقع فراہم کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور پھر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم۔ فرمایا یہ جو رمضان کا مہینہ ہے، اس میں ہم نے قرآن مجید کو نازل کیا، جو بھی اس مہینے کو پائے وہ اس میں روزے ضرور رکھے۔ اس لیے اب ان روزوں کے رکھوانے کا مقصد کیا ہے؟ تو قبلہ اللہ رب العزت حقیقت میں انسان کے باطن کو پاک اور صاف کرنا چاہتا ہے، اور پھر خالق کائنات فرماتا ہے جب تم روزہ رکھو گے تو اس روزے کے ذریعے جب تم اپنی جنسی خواہشات کو ختم کرو گے،
کھانے پینے سے خود کو روکے رکھو گے اور صبر کرو گے تو اس کے بدلے میں لعلکم تتقون تمہیں صاحب تقوی بنا دیا جائے گا۔ سو روزہ عطا کر کے خالق کائنات نے ہمیں اس شے سے آشنا کروایا کہ لوگو یہ روزہ تمہیں جو عطا کر رہا ہوں، اس روزے سے میرا تو کوئی فائدہ نہیں ہے، میرا کوئی فائدہ نہیں، مگر اے میرے بندو روزہ بھی تم رکھو گے اور تمہیں صاحب تقوی بھی بنا دے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ علامہ صاحب میں اس میں آپ کیونکہ ماشاءاللہ کئی کتابوں کے مصنف بھی ہیں، جی تو میں آپ کو اس پر مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بہت ہی پیارا احسن کام آپ سے لیا ہے کہ لوگ جب تک آپ کی وہ تصانیف لوگ پڑھتے رہیں گے، اس سے علم حاصل کرتے رہیں گے، اس کا ثواب آپ کو بھی ملتا رہے گا۔ آج کے ہمارے پروگرام میں ناظرین کو یہ بتائیے کہ ماہ رمضان المبارک کے اندر ہم کن اعمال پر زیادہ توجہ دیں، کیونکہ ماہ رمضان المبارک کے اندر لوگوں کا ایک عقیدہ سمجھ لیں، ذہن کہہ لیں، سوچ کہہ لیں، وہ سمجھتے ہیں کہ شاید بھوکا رہنا ہی روزہ ہے۔ کیا صبح سے لے کے شام تک کچھ نہ کھانا، کچھ نہ پینا یہی روزہ ہے، یا اس کے علاوہ بھی روزے کی کوئی اور بھی تعریف موجود ہے، تفصیل موجود ہے؟ جی قبلہ، جیسا میں نے یہ اس کے پہلے حصے میں نے عرض کیا لعلکم تتقون، بے شک، تو تقوی صرف بھوکے رہنے کا نام نہیں ہے، بے شک، بے شک، تقوی صرف جنسی خواہش سے رکنے کا نام نہیں ہے، صرف پیاسا رہنے کا نام تقوی نہیں ہے، بلکہ معنی یہ ہوا کہ اے انسان جہاں تو اپنے آپ کو بھوکا پیاسا رکھ رہا ہے اور جنسی خواہش سے خود کو روک رہا ہے، کیا تمہارے اعضائے بدن بھی اسی طرح روزہ رکھے ہوئے ہیں؟ کیا تمہاری آنکھ گناہ کرنے سے رکی ہے؟ تمہارے کان گناہ کرنے سے رکے ہیں؟ تمہارا قلب و باطن گناہ کرنے سے رکا ہے؟ تمہارے ہاتھ خیانت کرنے سے، ظلم کرنے سے، تمہاری زبان جھوٹ بولنے سے، گالم گلوچ سے کیا رکی ہے یا نہیں رکی؟ اگر وہ نہیں رکی تو بھوکا پیاسا رہنا کوئی فائدہ نہیں، کوئی فائدہ نہیں۔ اگر اور پھر جو آپ نے کہا کہ اس میں کون سے ایسے اعمال کیے جائیں کہ جو ہمیں روزے کی روح تک پہنچا دیں، تو بھائی اس میں میں اپنی رائے قائم کرنے کے بجائے سیدھا حضور علیہ السلام کے لبائے مقدس سے نکلنے والے الفاظ سنا دیتا ہوں۔ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اور اس حدیث کو امام ابن خزیمہ نے اپنی صحیح کے اندر روایت کیا اور امام بہقی نے روایت کیا۔ اب وہ حدیث تو بہت طویل ہے، مگر اس میں جو کرنے والے کام ہیں وہ حدیث طیبہ کی روشنی میں آپ تک پہنچا دیتا ہوں۔ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یہ غمخاری کا مہینہ ہے۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ غمخاری اس مہینے میں کرنی، یہ ہمارا عمل ہے۔ دیکھیں علامہ صاحب، یہاں میں آپ کو ایک بڑی عجیب سی بات بتا دوں، لوگ سمجھتے ہیں کہ 5 وقت کی نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ صرف 4 فرضیں ادا کرنے والے، مگر نہیں، دکھی انسانیت کی خدمت بھی فرض ہے، اللہ کسی بھوکے کو کھانا کھلانا بھی فرض ہے۔ بے شک، بے شک۔ ہم اپنے معاشرے میں جب دیکھتے ہیں، جب انسانیت ہمیں بلبلاتی نظر آتی ہے، اس انسانیت کی اس دکھیاری امت کا سہارا بننا بھی ہمارے فرائض میں شامل ہے۔ بے شک، ہر وہ شخص بے شک اس میں ذمہ دار ہے، بے شک، جس شخص کو اللہ رب العزت نے کسی بھی اعتبار سے سکھی رکھا ہے، تو وہ دکھی انسان کے اس درد کو محسوس کر کے اس کی اس دکھ کے اندر شریک ہو کر اس کو ختم کرے، یہ ہر مسلمان مومن پر فرض قرار دیا گیا۔ اب میں نے جیسے کہا کہ یہ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا یہ غمخاری کا مہینہ ہے، ذرا ہم اپنے آس پاس نظر دوڑا کے دیکھیں، کتنے ایسے لوگ ہیں جو غم زدہ ہیں، اور پھر ہم نے کتنی کوشش کی ہے کہ ہم ان کے غم غلط کر سکیں۔ بے شک، یہ ماہ رمضان ہمیں سکھاتا ہے، بے شک، سبق ہے، بے شک، یہ سبق دیتا ہے بے شک، کہ تم نے لوگوں کے ساتھ غمخواری کرنی ہے۔ اور دوسرا، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم غمخواری کرو گے
تو حضور نے اشارتاً فرمایا مومن کا رزق بڑھ جاتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس کیا کہنے آپ علامہ صاحب اس چیز کے بالکل شاہد اور گواہ ہوں گے کہ جیسا رمضان المبارک میں ہم اہتمام کرتے ہیں عام دنوں میں نہیں کر سکتے. بالکل ایسے اگر ویسا کریں تو پوری نہیں پڑتی. مگر ماہ رمضان میں اللہ اتنی برکت دیتا ہے کہ ہم پورا مہینہ پیٹ بھر بھر کر کھاتے رہتے ہیں, کھلاتے رہتے ہیں, اللہ رزق میں کمی نہیں آنے دیتا. تو یہ غمخواری کا ہی نتیجہ ہے. اس کے بعد آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا, اب وہ اشارتاً وہ باتیں وہ میں عرض کر رہا ہوں, فرمایا کہ جو شخص کسی روزہ دار کی افطاری کرواتا ہے فرمایا اللہ رب العزت اس کے عوض میں اس کے گناہوں کو معاف کر کے اسے دوزخ سے آزادی کا پروانہ عطا کر دیتا ہے. سو پتہ یہ اسی میں علامہ صاحب اگر ایک اور سوال کو آپ ایڈ کر لیں جی ہمارے ناظرین کے لیے, کہ جب ہم کسی دوسرے انسان کا روزہ افطار کرواتے ہیں یا اسے سحری کرواتے ہیں, کیا جس بندے نے روزہ افطار کیا کیا اس کے ثواب میں کمی ہوگی, یا اس کو بھی وہی ثواب ملے گا جو روزہ افطار کروانے والے کو ثواب ہے اور روزہ رکھنے والے کو برابر ثواب ہے, یا جو بندہ کسی کے پاس افطاری کر رہا ہے اسی کے ثواب کو کم کر کے روزہ افطار کروانے والے کو ثواب ملے گا؟ قبلہ بہت خوبصورت بات یہ ہے اور بہت خوبصورت سوال ہے. اس سوال کا جواب میں جیسے پہلے شروع میں کہہ چکا ہوں کہ ہم نے اس میں اپنی رائے قائم نہیں کر سکتے. بے شک تو پھر کیوں نہ ہم تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سنیں. سبحان اللہ. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب یہی بات آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمائی نا کہ جو شخص کسی دوسرے روزے دار کا روزہ افطار کرواتا ہے اللہ اس کے گناہ معاف کر کے اسے جہنم سے آزادی کا پروانہ عطا کرتا ہے. تو صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہم میں سے تو بہت سارے ایسے ہیں جو افطاری نہیں کروا سکتے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو شخص کسی روزہ دار کو صرف ایک دودھ کا گھونٹ پلا دے, سبحان اللہ, یا پانی کا گھونٹ پلا دے, فرمایا جتنا ثواب اس روزہ افطار کرنے والے کو ملتا ہے اسی طرح کا ثواب روزہ افطار کروانے والے کو ملتا ہے. سو جو روزہ افطار کروا رہا ہے اسے بھی جہنم سے آزادی کا پروانہ مل رہا ہے, جو روزہ افطار کر رہا ہے اسے بھی جہنم سے آزادی کا پروانہ مل رہا ہے. اور پھر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, سنیں اسی حدیث پاک کا اگلا حصہ, اور یہ میری وہ تمام کمیونٹی جو بزنس کے ساتھ تعلق رکھتی ہے, جو کام کرنے والے لوگ ہیں اور جن کے ماتحت لوگ کام کرنے والے ہیں, ان سب کے لیے قبلہ ایک پیغام ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث طیبہ فرمایا جو شخص اس ماہ میں اپنے ملازموں پر تخفیف کرتا ہے, سبحان اللہ, انہیں آسانی دیتا ہے کہ یہ روزہ دار اس کو تخفیف کرتا ہے, فرمایا اللہ رب العزت اس تخفیف کے باعث اس کو بخشش کا پروانہ آتا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اس سے بڑھ کر اور کیا عطا ہو, اس سے بڑھ کر اور کیا کرم ہو اللہ رب العزت کا اس امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر, کہ ایک ملازم پر تخفیف کرنے والے کو بھی اللہ رب العزت اس ماہ مقدس کا صدقہ بخشش کا پروانہ آتا ہے. سبحان اللہ. اور پھر آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اس میں 4 کام کیا کرو, 4 کام. فرمایا لا الہ الا اللہ کی تسبیح کرو, سبحان اللہ, لا الہ الا اللہ کی تسبیح کرو, اور دوسرا فرمایا اللہ سے بخشش طلب کرو, سبحان اللہ, ماشاء اللہ, اور تیسرا فرمایا جنت کی طلب کرو. سبحان اللہ. یہاں میں ایک بات عرض کر دوں کہ جنت کی طلب جائز ہے. اللہ, یہ ایک صوفیانہ جملہ کہہ رہا ہوں کہ جی بالکل آپ کی اور سننے والوں کی نظر میں, جی ماشاء اللہ, کہ جنت کی طلب جائز ہے, جنت کی طلب میں عبادت جائز نہیں. اللہ اکبر, حضرت کتنی بڑی بات آپ نے کہہ دی. کہ جنت کی طلب میں اگر عبادت شروع کر دی نا تو یہ تو اللہ کے ساتھ سودا ہو گیا. جنت کی طلب میں عبادت نہ کریں, جنت کی طلب کریں. یہ حضور علیہ السلام کی حدیث طیبات میں بھی یہ بات موجود ہے. حضور علیہ السلام نے بھی جنت طلب کرنے کا کہا, مگر جنت کی طلب میں کبھی عبادت مت کریں. دوزخ سے پناہ ضرور طلب کریں, مگر اس میں یہ خیال نہ رہے کہ میں عبادت کروں تاکہ دوزخ سے پناہ مل جائے. نہیں, آپ کی عبادت, آپ کا روزہ,
آپ کی نماز، آپ کی قرآن کی تلاوت، آپ کا قیام اللیل، آپ کی تہجد للہ، اللہ کے لیے ہونی چاہیے، خالصتاً لوجہ اللہ ہونی چاہیے۔ جب یہ خالصتاً لوجہ اللہ ہو گئی تو پھر یاد رکھیں جنت تو ملنی ملنی ہے، پھر صرف جنت ہی نہیں ملے گی، وہ جنت کا مالک بھی بنا دے گا، جنت والا بھی مل جائے گا۔ اس میں قبلہ وہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کے بعد وہ قول بھی مجھے یاد آ رہا ہے جس میں حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم نے یہ کہا کہ میں عبادت اس لیے نہیں کرتا کہ میں جنت کا طالب ہوں، میں گناہ سے اس لیے نہیں بچتا کہ میں جہنم سے میں ڈرتا ہوں، بلکہ میں گناہ سے اس لیے بچتا ہوں اور نیکی اس لیے کرتا ہوں کہ میرا مالک اس نیکی اور عبادت کے لائق ہے، اس کی عبادت اس لیے کر رہا ہوں۔ اسی چیز کو ہم آگے لے کر بڑھیں گے، اس سے پہلے ہمیں ایک وقفے کے لیے جانا ہوگا۔ ناظرین کرام، ہم انشاءاللہ العزیز بہت جلد آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہو رہے ہیں، اس امید کے ساتھ کہ آپ ہمارے ساتھ رہیں گے۔ انشاءاللہ العزیز ملتے ہیں ایک بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ہمارے ساتھ محترم جناب مولانا محمد وقاص شاہ صاحب موجود ہیں۔ آپ کئی کتابوں کے مصنف بھی ہیں اور الحمدللہ بڑی ہی بہترین گفتگو جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی مبارک زبان سے نکلے ہوئے الفاظ، وہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے بتائے ہوئے احکامات آپ تک پہنچا رہے ہیں۔ ہمارے مولانا محمد وقاص شاہ صاحب، آپ کیونکہ کتابوں کے مصنف بھی ہیں، میں ان سے جو سوال کرنے جا رہا ہوں وہ سوال کئی لوگوں کے ذہنوں میں موجود ہوگا، تو آپ کی رہنمائی کے لیے ہم اسی سوال کو اپنے پروگرام میں شامل کر رہے ہیں۔ مولانا محمد وقاص شاہ صاحب، آپ جو وقفے سے پہلے اپنی بات کر رہے تھے آپ وہ مکمل کیجئے گا۔ اس کے بعد میں آپ سے یہی سوال کرنا چاہتا ہوں کہ کیونکہ آج کل کرونا وبا کی وجہ سے حالات ایسے ہیں، لوگ بہت زیادہ بیمار ہیں، اور کرونا وبا کی جو ویکسین اس وقت پاکستان میں آ چکی ہے وہ لوگ لگوا رہے ہیں، کیونکہ آگے رمضان المبارک ہے۔ روزے کی حالت میں آپ ہمیں شریعت کی روح سے، احکام نبوی کی روح سے یہ بتائیں، کیا روزے کی حالت میں یہ ہم وہ ویکسین لگوا سکتے ہیں یا نہیں لگوا سکتے؟ جی مجھے اجازت ہے میں پہلی بات کو مکمل کریں۔ حضور بات یہ چل رہی تھی کہ خالصتاً لوجہ اللہ کسی بھی عمل کو کرنا۔ حضرت مائی رابعہ بصری رضی اللہ تعالی عنہ ولیہ کاملہ تھی، قلندرہ تھی، بے شک بے شک۔ وہ عرض کرتی ہیں مولا اگر میں تیری عبادت جنت کی طلب میں کروں اللہ تو تو مجھے جنت کی خوشبو سے بھی محروم رکھ، اللہ اگر میں جہنم سے پناہ مانگتے ہوئے عبادت کروں تو مولا تو مجھے اس جہنم میں جلا، اور اگر میں ان دونوں وجہ سے نہیں بلکہ خالصتاً تیرے دیدار کے لیے اور تیری رضا کے لیے اگر عبادت کروں تو مولا پھر اپنے اور میرے درمیان پردہ نہ رکھنا۔ تو اگر ہر انسان کا عمل ایسا ہو جائے تو اس کا عمل بارگاہ ایزدی میں قبول بھی ہوگا، اور اس کی رحمت سے ہم امید رکھتے ہیں اور کامل امید اور یقین رکھتے ہیں کہ قیامت والے دن اللہ اپنے دیدار سے ہمیں محروم نہیں فرمائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ کے سوال کو تھوڑا سا انٹرٹین کر لیتا ہوں، کیونکہ یہ آج کل بہت زیادہ اس چیز کو ایشو بنایا جا رہا ہے، اور چونکہ ویکسین بھی لگ رہی ہے لوگوں کو، تو مجھ سے کئی مرتبہ لوگوں نے سوال فون پر بھی کیا اور دیگر ذرائع بھی استعمال کر کے وہ مجھ سے سوالات کر رہے ہیں، میری سوال و جواب کی جو نشستیں ہوتی ہیں اس میں۔ تو اس میں میں 2-3 چیزیں وہ سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اور بجائے اس کے کہ میں پورا اس پر ایک مقالہ پیش کروں، میں بنیادی چیزیں کہ جو ہمیں اس سوال کا جواب بھی دے دیں اور ہمارے وقت کو بھی زیادہ صرف نہ کریں۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ جو بھی شے انسان کے بدن کو منفعت دے یا اس کی اصلاح کرے وہ روزے کو توڑ دیتی ہے۔
یعنی جو چیز انسان کے بدن کو نفع دے یا اس کی اصلاح کرے، اور جو چیز بدن میں داخل ہو جائے وہ روزے کو توڑ دیتی ہے۔ اچھا، اس پر حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں یہ مختصر کر کے اس کو مکمل کر رہا ہوں، اما عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں، اور اس حدیث کو امام حیثمی نے مجموع الزوائد کے اندر روایت کیا۔ اما عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں حضور علیہ السلام آئے، تشریف لائے، اور انہوں نے روٹی کا ٹکڑا منگوایا اور آپ روزے سے تھے۔ حضور علیہ السلام نے روٹی کا ٹکڑا پکڑا اور اپنے لبھائے مقدس پہ رکھا، فرمایا عائشہ کیا کوئی شے اندر گئی ہے؟ عرض کی نہیں۔ فرمایا جب یہ اندر نہیں گئی اور یہ اوپر ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے روزہ نہیں ٹوٹا ہے۔ سو جو چیز، میں نے کہا نا کہ جو چیز بدن میں داخل ہو جائے وہ روزے کو توڑ دیتی ہے۔ اب چونکہ جب انجیکشن لگتا ہے تو انجیکشن لگنے سے دوا انسان کے جسم کے اندر خواہ وہ نالیوں کی صورت میں جائے یا مسلز کی صورت میں جائے، وہ چونکہ انسان کے جسم میں داخل ہو گئی اور اس نے جا کر انسانی جسم کی اصلاح بھی کی اور اسے نفع بھی دیا، تو اب انجیکشن کسی بھی قسم کا ہو وہ انسان کے روزے کو توڑ دیتا ہے۔ ایک یہ دلیل۔ دوسری، حضرت ابن عباس اور حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اور اس حدیث کو صحیح بخاری کے اندر امام بخاری نے روایت کیا، فرمایا ابن عباس اور اکرمہ فرماتے ہیں روزہ کسی چیز کے داخل ہونے سے ٹوٹتا ہے، کسی چیز کے خارج ہونے سے نہیں ٹوٹتا۔ تو جب آپ انجیکشن لگوائیں گے تو ظاہر ہے وہ دوا، اور یہاں پر میں ایک اور چیز بڑی واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ کوئی بھی شے، دیکھیں کھانا پینا یہ صورتن ہو یا معنن ہو، کھانا پینا صورتن ہو یعنی سامنے کھایا جا رہا ہو، یا پھر معنن ہو کسی وجہ سے وہ اس کے جسم میں داخل ہو جائے تو وہ روزے کو توڑ دیتا ہے۔ صورتن ہو یا معنن ہو روزے کو توڑ دیتا ہے۔ اب آپ بیمار ہوئے، خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے، دوائی آپ نے نہیں کھانی کیونکہ وہ روزے کو توڑ دے گی، وہ گولیاں ہیں، وہ آپ کے جب حلق سے نیچے اتری تو روزہ ٹوٹ گیا۔ اب ہم نے وہ دوائی تو نہیں کھائی مگر اسی دوائی کا لیکوڈ بنا کے ہم نے جسم میں داخل کر دیا، تو جو فائدہ وہ گولیاں دے رہی ہیں وہی فائدہ وہ انجیکشن دے رہا ہے۔ سو دوائی کا کھانا صورتن مفطر صوم ہے، اور انجیکشن کے ذریعے معنن جب اس دوائی کو ہم اندر لے کے گئے تو وہ معنن مفطر صوم، تو اس طرح روزہ ٹوٹتا ہے۔ اب اسی پر ایک اور حدیث طیبہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اور اس حدیث پاک کو امام عبد الرزاق نے المصنف کے اندر روایت کیا، وہ کہتے ہیں وضو ٹوٹنے کا تعلق کسی شے کا جسم سے خارج ہونے کے ساتھ ہے، اور روزہ ٹوٹنے کا تعلق انسان کے جسم میں کسی چیز کے داخل ہونے کے ساتھ ہے۔ سو جو چیز داخل ہو گئی وہ روزہ توڑ دے گی، اور جو چیز خارج ہو گئی وہ روزہ نہیں توڑے گی، وہ صرف وضو توڑتی ہے۔ لہٰذا جب حضرت عبداللہ ابن مسعود بھی یہ کہہ رہے ہیں، حضرت اما عائشہ صدیقہ بھی کہہ رہی ہیں، حضرت ابن عباس اور اکرمہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جب آپ کے جسم میں کوئی چیز انجیکٹ ہو جاتی ہے اور وہ اصلاح بدن اور منفعت بدن کا کام دیتی ہے، سو وہ آپ کے روزے کو توڑ دیتی ہے۔ اور پھر اس کی ایک اور مثال لے لیں، یہ تو تھی نا کہ صورتن کھانا پینا، اس کی ایک اور مثال لے لیں کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کا حالت روزہ میں بوسہ لیتا ہے یا اس کے ساتھ لہو و لعب کرتا ہے اور اس کا انزال ہو جاتا ہے، اب اس نے وہ عمل دخول والا نہیں کیا مگر معنن چونکہ اس کا انزال ہو گیا، اب
اب جب چونکہ انزال ہو گیا تو اس انزال ہونے کی وجہ سے اس کا روزہ ٹوٹ گیا، اس پہ سب فتویٰ دیتے ہیں۔ سو پتہ یہ چلا کہ صرف صورتاً کھانا پینا یا جنسی خواہش کو پورا کرنا روزے کو نہیں توڑتا، بلکہ معنن بھی اگر کوئی ایسا عارضہ لاحق ہو جائے تو اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا، اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا۔ جی ناظرین کرام، آج کا ہمارا یہ پروگرام اپنے اختتام کو پہنچا۔ امید کرتا ہوں کہ کئی ایسے سوالات جو آپ کے ذہنوں میں موجود ہیں اس کے جوابات آپ تک پہنچ چکے ہوں گے، اور میں یہ امید کرتا ہوں کہ آپ اس پروگرام کے کمنٹس میں اپنے آئندہ وہ سوالات جو ابھی آپ کے ذہنوں میں موجود ہیں، آپ کمنٹس کے ذریعے وہ سوالات ہم سے کر سکتے ہیں۔ ہم انشاءاللہ العزیز آنے والے نئے مہمانوں سے ان کے جوابات لے کر آپ تک ضرور پہنچائیں گے۔ اور آج کا یہ جو بہت بڑا سوال ہے جس کا جواب محترم جناب مولانا محمد وقاص شاہ صاحب نے دیا، جو اس وقت ہر بندے کے ذہن میں موجود ہوگا، ہر بندہ اس چیز کی سوچ میں گم ہوگا کہ آگے رمضان المبارک آ رہا ہے، کیا کریں؟ روزہ رکھنے کے دوران وہ ویکسین لگوانے سے پتہ نہیں روزہ ٹوٹتا ہے یا نہیں ٹوٹتا، اور اس کا آپ نے ایک مفصل جواب دے کر لوگوں کے ذہنوں میں جو اشکالات تھے وہ دور کر دیے کہ ویکسین لگوانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ ناظرین کرام، میں ایک مرتبہ پھر آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ لوگ جنہوں نے ابھی تک پاک 360 کو سبسکرائب نہیں کیا، آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اس کے بیل آئیکن پر کلک بھی کریں تاکہ ہمارے نئے آنے والے تمام پروگرامات جو ہم پیغام رمضان کے موضوع سے اور فضائل رمضان اور مسائل رمضان پر مختلف سوالات اور مختلف مہمانوں کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے آپ تک پہنچائیں گے۔ انشاءاللہ العزیز میں امید کرتا ہوں کہ ہمیشہ ماہ رمضان المبارک کا پورا مہینہ آپ ہمارے ساتھ اسی طرح جڑے رہیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو۔ انشاءاللہ کل نئے مہمان کے ساتھ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔